بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں امیدواروں کے چناؤ کے لیے انٹرویوز تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے اندر تجاویز کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے ماہرین کو، ایکسپرٹس کو، پروفیشنلز کو اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیز، جن کے اندر ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز بھی ہیں، فائنینشیل سیکٹر کے ایکسپرٹس بھی ہیں، سوشل سیکٹر، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس بھی ہیں، جو بیرون ملک مقیم ہیں، پاکستان میں آ کے براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں، جو پاکستان کی ترقی کے لیے روڈ میپ فراہم کرے گا، پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکالنے کا روڈ میپ فراہم کرے گا، اس کو حتمی شکل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان جس منزل پر کھڑا ہے اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک ٹیم پاکستان کی ضرورت ہے، اور جتنی انکلوسیو گورننس ہم کریں گے، جتنی شراکت کے اوپر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی پالیسیز بنائیں گے، وہ پالیسیز کامیاب ہوں گی۔ اسی حکمت عملی کے تحت ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کو حتمی شکل دینے کے لیے پورٹل آج لانچ کیا ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے ہر پاکستانی، مرد، خاتون، نوجوان، پروفیشنل، جس کے پاس آئیڈیاز ہیں، جو مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں تجاویز رکھتا ہے، اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اس ایکسرسائز میں شریک ہو سکے۔ ہم نے جو منشور طے کیا ہے اور جس کو ہم بنا رہے ہیں، اس کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، وہ میں ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر ہمیں لوگ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں۔ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی حکمرانی کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں۔ لیگل ریفارمز اینڈ ایکسیس ٹو جسٹس، اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ نظام قانون اور انصاف کی اصلاحات کا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو سستا اور فوری انصاف فراہم کر سکیں۔ اس کے لیے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جہاں ہمارے اپنے ماہرین یہ تجاویز مرتب کر رہے ہیں، ہم اپنے فولڈ سے نکل کر پوری قوم کو اس میں شریک کرنے کے لیے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہم مل کر ان شعبہ جات کے اندر تجاویز کو ترتیب دیں۔ اسی طرح اکانومی کے اوپر ہم تجاویز انوائٹ کر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ ٹریڈ، انڈسٹری اینڈ نیچرل ریسورسز، پاورٹی ایلیویشن اور مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ، زراعت اور لائف سٹاک، انرجی، توانائی کا شعبہ، لیبر اینڈ مین پاور اور کسان، مزدور، کسان اور جو مین پاور ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امور خارجہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، بالخصوص ہمارے سفارت خانوں کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز، ان کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے کن آئیڈیاز کے ساتھ ہم بہتر پالیسیز بنا سکتے ہیں۔ ایلیمینیشن آف کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن کا خاتمہ اور احتساب کا نظام کیسے شفاف بنایا جائے تاکہ اس سے سیاسی انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ ہو، اور جو کرپشن کرنے والے عناصر ہیں ان کا احتساب ہو، اور ملک کے نظام میں کرپشن کا خاتمہ ہو اور شفافیت کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح تعلیم کے نظام میں کس طرح ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ، صحت کا شعبہ بہت اہم ہے،
اور ہم کافی اہم انیشیٹوز اپنے منشور کے اندر لانچ کریں گے. اس کے حوالے سے ہم قوم سے بھی توقع رکھتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرے. مثال کے طور پہ سٹنٹنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے بچوں کے اندر، عدم غذائیت کا. ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ڈائبٹیز پھیل رہی ہے، ہارٹ ڈیزیز پھیل رہی ہیں، کینسر پھیل رہا ہے. ان سب کے خاتمے کے لیے ہم تجاویز مرتب کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ماہرین بھی ہمیں ان شعبہ جات کے اندر اپنی تجاویز دیں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے یوتھ افیئرس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کی ایجوکیشن، ان کی امپلائمنٹ، ان کی انگیجمنٹ، اسے ہم کیسے زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں. سپورٹس، پاکستان بدقسمتی سے سپورٹس کے اندر بہت پیچھے چلا گیا. ایک وقت تھا کہ ہم وکٹری سٹینڈ پہ ہوتے تھے اولمپکس کی اور ایشین گیمز کی. آج ہم بین الاقوامی مقابلوں میں کسی وکٹری سٹینڈ پہ نظر نہیں آتے. تو کھیلوں کے احیاء کے لیے، فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ویمن امپاورمنٹ، دنیا میں کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی خواتین ترقی کے عمل میں برابر شریک نہ ہوں. پاکستان میں فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن ریٹ 23% ہے. دنیا میں ہر اس ملک کے اندر جس نے ترقی کی ہے یہ 50% سے اوپر ہے. تو ہمیں اپنی خواتین کو تعلیم دینی ہے، سکلز دینے ہیں، اور ایکسیس ٹو کریڈٹ یا کیپٹل دینا ہے تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں، اپنا روزگار کے مواقع تلاش کر سکیں. تو خواتین کی امپاورمنٹ، ان کے تحفظ کے لیے جو کرائمز ہیں خواتین کے خلاف، کیسے ان کا خاتمہ مؤثر طور پہ کیا جائے، ان کو تحفظ حاصل ہو، یہ ہمارا ایک دینی اور ہمارا آئینی اور قانونی تحفظ ہے جو خواتین کو حاصل ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی افسوسناک واقعات اس سمت میں ملتے ہیں. ہیومن رائٹس اور مائنارٹیز، جو انسانی حقوق ہیں، ان کو کس طریقے سے بہتر طور پہ تحفظ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری اقلیتیں ان کو ہم کس طریقے سے تحفظ دے سکتے ہیں. ہسٹری، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر، ہماری تاریخ، ہمارا قومی ورثہ، ہمارا کلچر، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، ہم ایک بہت کلائمیٹ چینج سے ولنریبل کنٹری ہیں. پچھلے سال ایک بڑا ڈیزاسٹر بھی ہوا، اور بدقسمتی سے ہم اس زون میں ہیں کہ جہاں ایسے مزید حادثے آئیں گے. تو پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے ایک ریزیلینٹ اکانومی بنانا ہے، اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے اڈیپٹ کرنا ہے، اس کے لیے تجاویز ہم انوائٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ٹورزم، ہم اس کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں ملک کے اندر. واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، جو کہ بہت اہم ہے، کلائمیٹ چینج سے جڑی ہوئی ہے. واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہمارے ملک کی، اپنے آبی وسائل کو کس طرح ہم محفوظ کر سکتے ہیں. پاکستان میں فیکس واٹر سپلائی کم ہو رہی ہے، جس سے کہ ہم ایک واٹر سکیرس کنٹری بننے جا رہے ہیں. تو ہمیں پانی کا تحفظ کرنا ہے، اس کی ایفیشنسی کو بڑھانا ہے، اور ساتھ کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانی ہے. جو ہمارا آبادی کا دباؤ ہے بدقسمتی سے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایگریکلچر میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر ریلیجس فیتھ اینڈ انٹر فیتھ ہارمنی، جو ہمارا مذہبی تشخص ہے، جو ہمارا آئین جس کی حفاظت کرتا ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ہمارے جو دینی اقدار ہیں اور تشخص ہے، اس کا ہم کیسے حفاظت کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹر فیتھ ہارمنی جتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت کریں، اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے مذاہب کا احترام بھی کریں، کیونکہ یہ تعلیم ہمیں ہمارا دین سکھلاتا ہے، ہمیں سیرت سے ملتی ہے، ہمیں قرآن سے ملتی ہے. تو ہم کس طریقے سے ایک ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں، ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، جس میں سب مذاہب کے لوگ جو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں وہ ایک خاندان کے طور پہ، ایک قوم کے طور پہ مل کے رہ سکیں، اور کسی قسم کا ہم ڈسکرمنیشن جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ ختم کریں، اور سب کو پاکستانی ٹریٹ کریں. اسی طرح میڈیا اینڈ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن، میڈیا کی اصلاحات، آزادی رائے کا تحفظ، صحافیوں کا تحفظ، اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں.
نیشنل سیکیورٹی، کسی بھی ملک کی بقا کا انحصار ایک مضبوط دفاع کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی بوتھ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، ہماری انٹرنل سیکیورٹی بھی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے ایک چیلنج رہی ہے، ہم نے اس کو کامیابی سے فیس کیا تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے پھر اس میں کچھ تشویش ہوئی ہے، تو اس سے کیسے مستقل بنیادوں پہ نپٹا جائے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، اور ہم ایکسٹرنل بھی کسی قسم کے ایگریشن سے نبٹنے کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط تر رکھیں تاکہ کوئی ہم پہ میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ڈیموکریٹک گورننس ریفارمز، جس کے اندر پارلیمنٹ کے کردار کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اسے کیسے رسپانسو بنایا جا سکتا ہے ٹو سٹیزن نیڈز۔ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے یہ بدقسمتی سے انگریز کا تحفہ ہے، جس میں ہم زیادہ اصلاحات نہیں کر سکے، اور ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے نہیں بلکہ پبلک کو سرو کرنے کی اورینٹیشن میں ڈھالنا ہے۔ اور اب چونکہ پبلک سیکٹر کا رول ختم ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھ رہا ہے، تو کیسے ہمارا پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے انتظامی اصلاحات لا کے جو سرخ فیتہ ہے اسے ختم کیا جائے، جو غیر ضروری ریگولیشن ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو اس شعبے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ بزنس مین ہماری رہنمائی کریں اور شہری رہنمائی کریں جو پبلک سیکٹر سے شکایات رکھتے ہیں۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ، ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہی جمہوریت کی بقا فراہم کرتا ہے، تو لوکل گورنمنٹ کو بھی کس طریقے سے اس کے کردار کو مؤثر بنایا جائے، اس کے لیے یقیناً ہم ایک آئینی ترمیم لانے کا عزم اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کی فنکشننگ کے لیے ان لوکل باڈیز کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس پہ بھی لوگ اپنی تجاویز دیں گے۔ فیڈریشن اینڈ پروونشل ہارمنی، پاکستان ایک وفاق ہے، اور اس وفاق کی مضبوطی کا دار و مدار صوبوں کے باہمی اور صوبوں اور وفاق کے تعلقات کے اوپر ہے، تو کس طریقے سے ایک مضبوط فیڈریشن اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جس میں پروونشل ہارمنی کو بھی ہم یقینی بنائیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپورٹ، کسی بھی معیشت کی بیک بون ایک مؤثر، ایفیشینٹ، ماڈرن انفراسٹرکچر ہے۔ یہ بات چین کی ترقی سے واضح ہو گئی ہے، یہ بات ہر اس ملک کی ترقی سے واضح ہے جس نے پچھلے 40-50 سال میں ترقی کی ہے، چونکہ ترقی کا عمل ایک ایفیشینٹ انفراسٹرکچر کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے کس طریقے سے ہم نہ صرف اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں بلکہ جو مواصلات ہیں ان کو کس طرح ایفیشینٹ کریں، چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے، وہ ریل ٹرانسپورٹ ہے، وہ سی ٹرانسپورٹ ہے، وہ روڈ ٹرانسپورٹ ہے، اس پورے نظام کو ایک مربوط انٹیگریٹڈ فارم میں کیسے ہم ملک کے اندر مؤثر کر سکتے ہیں۔ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ایک بہت اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے، پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ گزشتہ حکومت نے اس کو سیبوٹاج کیا، اس کو تباہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ مؤثر طور پہ بحال کر کے 2030 تک پاکستان کو اس خطے میں تجارت، کامرس، ٹریڈ، انڈسٹری، سروسز کا ایک ہب بنایا جائے، اور اس کی بنیاد کنیکٹیوٹی ہے۔ اگر ہم اس کنیکٹیوٹی کو مؤثر طور پہ بنا لیں گے اور اسپیشل اکنامک زونز اس میں انویسٹمنٹس لے آئیں گے تو پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے جس سے اس کی ایکسپورٹس کو بھی فروغ ملے گا۔ انیشیٹیوز فار اسپیشل پرسنز، کسی بھی ملک کے اندر ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو زندگی کی بہترین سہولتیں حاصل ہوں۔ جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ اکثر اپنی اسپیشل نیڈز کے حوالے سے زندگی میں محروم رہ جاتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی تعلیم تک، صحت تک، روزگار تک۔
تو کس طریقے سے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، جو بچے اسپیشل ہیں ان کو کس طریقے سے مواقع دیے جائیں کہ وہ بھی زندگی میں مین سٹریم کے اندر شریک ہو سکیں، اور آخر میں پاپولیشن مینجمنٹ، ہم کس طرح بڑھتی ہوئی آبادی کا اضافہ روک سکیں۔ اس وقت پاکستان بدقسمتی سے جنوبی ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے۔ ہمارا شمار اب افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ساتھ ہے، اور مسلمان ملکوں میں بھی سب جگہ انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا مؤثر بندوبست کر لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پہ ہم ناکام رہے ہیں، جس سے کہ ہماری جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے وسائل کم ہیں، لیکن آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ان وسائل کو ناکافی کر رہا ہے۔ تو اس لیے مستقبل میں ہمیں بھی پاپولیشن مینجمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی ضرورت اور اپنے وسائل کے مطابق کر سکیں۔ خاص طور پہ اکانومی جو ہے اس میں ہماری زیادہ فوکس اس پہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں، کس طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، اور کس طریقے سے ریمیٹنسز بڑھائیں۔ چونکہ پاکستان کا مین کرائسس ایکسٹرنل سیکٹر کا ہے، اگلے 3 سالوں میں ہمیں 72 ارب ڈالر کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ ہم اس کے لیے بھیک نہیں مانگنا چاہتے، اس کے لیے مزید قرضے نہیں لینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے وسائل سے، اپنے بازوؤں کے ساتھ اپنی پیداوار بڑھائے، اپنی برآمدات بڑھائے، اور باوقار انداز سے ہم اپنی لائبلٹیز کو میٹ کر سکیں۔ اس سے ہم پاکستان کو خوددار کر سکتے ہیں، خود مختار کر سکتے ہیں، اور خوشحال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس ترقی کو کس طرح ہم ان علاقوں میں، ان طبقوں میں لے کے جائیں جو محروم رہ گئے، تاکہ ایک مساویانہ ترقی، ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ ہم یقینی بنا سکیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو پورٹل ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، PMLN2024.com۔ سو PMLN2024.com پہ جا کر آپ ان موضوعات پر اپنی تجاویز ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں۔ یہ موقع ہے ہر پاکستانی شہری کے لیے جو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے خیالات رکھتا ہے۔ ہم اکثر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو اب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحثیں کرنے کی بجائے یہ ایک موقع ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ٹیم پاکستان بن کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو ایک مستقل پائیدار ترقی کا پلیٹ فارم دینے کے لیے، جس سے کہ ہم ایک ایسی بنیاد فراہم کریں کہ 2047 میں جب یہ ملک اپنی 100 سالہ تقریبات منائے تو ہماری نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پہ ہوگی وہ تاریخ کا سامنا باوقار انداز میں اور فخر کے ساتھ کر سکے، وہ تاریخ کے سامنے شرمسار نہ ہو۔ اور اس کا تعین ہمارے آج کے فیصلے کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ قوم اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں کرے گی، تاکہ ہم پاکستان کو اس گرداب، معاشی گرداب، مسائل کے دلدل سے نکال کر ایک بار پھر ایشیا کا ٹائیگر بنائیں، ایک بار پھر اس کو ان خوابوں کی تعبیر بنائیں جو قائد اعظم علیہ رحمہ نے اور علامہ اقبال نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک جنت بنانے کا دیکھا تھا، جہاں ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ایک ایسی جدید ریاست بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہر پاکستانی، خواہ اس کا تعلق کسی رنگ، مذہب، نسل سے ہو، وہ آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہوئے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے، اس ملک میں عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کر سکتا ہے، اور اس ملک کے اندر لوگوں کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ منشور تو لے لیا، لیکن آپ کے اس منشور سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں
اس کے حوالے سے کیا آپ کو کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ نون لیگ کے حق میں آئے گا اور جو وفاق کی حکومت بنے گی وہ نون لیگ کی بنے گی؟ پہلی بات یہ کہ میں نے یہ منشور پیش نہیں کیا، میں نے منشور کے جو شعبہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں ہم قوم کو یہ ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم ایک شراکت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا منشور ہم قومی شراکت کے ساتھ بنائیں، اس میں ان پٹ لیں ان تمام ماہرین کی، ان تمام دانشوروں کی، ان تمام پروفیشنلز کی، ایکسپرٹس کی کہ جو ملک کے مختلف حصوں میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو اس پورٹل کے ذریعے وہ اپنے خیالات، اپنی تجاویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے منشور کے اندر شامل کریں گے۔ اور اس منشور کی آتھرشپ بجائے عرفان صدیقی صاحب کی چیئر میں جو کمیٹی ہے 20-30 لوگوں کی، یہ 30 لوگوں کی آتھرشپ نہ ہو بلکہ 24 کروڑ عوام کی آتھرشپ سے یہ منشور بنے، تو یہ مقصد ہے اس کا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا انتخابات کے نتائج کا، تو مجھے الحمدللہ اس بات پر پورا کبھی بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے خدا کے فضل سے، کہ اس وقت جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان تینوں کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ادوار کا اگر آپ موازنہ کریں تو اگر کوئی شخص آنکھوں سے نابینا بھی ہے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا کہ مسلم لیگ نون کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، 13 سے 18 تک نون کا دور دیکھ لیں، اور 18 سے 22 کا جو عذاب پی ٹی آئی کا تھا اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں نہ صرف ان 5 سالوں میں بلکہ اس سے پہلے اگر کوئی ترقی کی پالیسی بنی ہے، اگر کوئی ترقی کا انفراسٹرکچر بنا ہے، تو اس پہ آپ کو ہمارے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی۔ تو اس لیے مقابلہ ہی نہیں ہے، جہاں پہ ڈیلیوری کی بات ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، جہاں پہ اکنامک ویژن کی بات ہے، چاہے وہ ویژن 2010 تھا، چاہے وہ ویژن 2025 تھا، آج تک پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس نہ کوئی ویژن رہا ہے، نہ کوئی کارکردگی رہی ہے ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ لہٰذا عوام جو ہیں وہ اب بہت سمجھدار ہیں۔ 2018 اور 22 کا جو بھیانک ڈرونا خواب تھا، اس نے ان لوگوں کو بھی سمجھدار کر دیا ہے جو بے سمجھی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے بیٹھے تھے۔ تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ سیشن صاحب یہ بتائیے گا کہ 40 دن رہ گئے ہیں، 40 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں، اب جو ہے پورٹل بنایا جا رہا ہے اور اب تجاویز دے رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ 4-5 ماہ پہلے کام ہوتا تھا کہ 24 کروڑ عوام کی تجاویز لی جاتی؟ جی دیکھیے، یہ اس میں یہ چونکہ آن لائن ہے، یہ کوئی ڈاک کے ذریعے نہیں آئیں گی تجاویز، یہ کوئی رجسٹری نہیں کرنی۔ اب چونکہ ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں انسٹنٹلی آن لائن جا کے وہ پورٹل کے ذریعے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، تو یہ چند دنوں کے اندر ہم پوری دنیا سے تجاویز اکٹھے کر لیں گے۔ وہ جو پہلے ڈاک کا سسٹم ہوتا تھا جس میں لوگوں نے تحریری طور پہ اپنی تجاویز دینی ہوتی تھی، وہ بہت دیر لگتی تھی، اب تو انسٹنٹلی ابھی یہ پورٹل آن لائن ہے، تو 24 گھنٹے نہیں تو 48 گھنٹوں میں سب لوگ اپنی تجاویز ہم تک پہنچا دیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو منشور ہے یہ تحریری طور پر بھی آپ اس کو مکمل کر لیں گے، اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جیسے عوام کہتی ہے کہ ووٹوں سے پہلے جو ہیں وہ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ منشور بن تو جائے گا لیکن اس پر عمل درآمد پر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جی کیسے کرے گا؟ دیکھیے، آپ کے منشور میں مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی ایسی منشور لا رہے ہیں یا اس حصہ بنا رہے ہیں کہ جس سے ان کی بازیابی ہو سکے؟ جی دیکھیے، جب میں نے فنڈامنٹل رائٹس کہا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں رول آف لا اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں شامل ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ منشور پہ عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا، میں آپ کو یہ بات پھر اللہ کا شکر ادا کر کے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو 2013 میں منشور بنایا تھا اس کے 3 ایز پہ بات کی تھی: انرجی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم اور اکانومی۔ یہ 3 پاکستان کے بڑے مسئلے تھے 2012-13 میں۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے چھوڑا۔ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ نئی پاور جنریشن ایڈ کر کے ریکارڈ بنایا، جبکہ 67 سالوں میں
18,000 میگا واٹ لگی تھی، ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ لگائی۔ دوسرا ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم، ہم نے آپریشن عزم تھا اور رد الفساد تھا، ان دونوں کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی اور 2017-18 میں دہشت گردی ختم کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن قائم کیا، کراچی میں امن قائم کیا، منشور کا وعدہ پورا کیا۔ تیسرا، ہم نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیابی سے چلا کر 3 سالوں میں $25 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری لا کے دنیا کو دنگ کیا، اور وہ مردہ معیشت جو 3%، 2.5% پہ آ گئی تھی، اس کو 6% پر ہم اس کی گروتھ لے گئے۔ تو وہ تینوں ایز جو ہم نے 2013 میں وعدہ کیا تھا، 2018 میں ان کو پورا کیا۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ 2013 میں کسی سے پوچھتے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے دہشت گردی اور بجلی نہیں ہے۔ 2018 میں اگر آپ کسی سے پوچھتے پاکستان کے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو نہ وہ دہشت گردی کا نام لیتا، نہ وہ بجلی کے بحران کا نام لیتا، ہم نے دونوں کو حل کر دیا تھا۔ تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور جو پورا نہ کر سکیں وہ وعدہ نہیں کرتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو 50 لاکھ گھروں کا اور 2 کروڑ نوکریوں کا خواب دکھا کے ان کو بہلا دیں، پسلا دیں، اور اس کے بعد 5,000 گھر بھی نہ دے سکیں اور 10,000 نوکریاں بھی نہ دے سکیں، بلکہ جن کا روزگار تھا وہ بھی ان سے چھین لیں، اور جن کے سروں پہ چھت تھی وہ بھی ان سے چھین کے پھر ان کو کوئی نئی کہانی پڑھا دیں الف لیلا کی اور اس کے پیچھے لگا دیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں تو کر کے دکھاتے ہیں۔ آج کراچی سے لے کر پشاور تک چپے چپے پر آپ کو مسلم لیگ نون کے ترقی کے منصوبوں کا جال نظر آئے گا۔ بہت شکریہ۔ ایسے صاحب ایک آخری سوال لیجئے گا کہ مسلم لیگ نون نے اس عام آدمی سے تجاویز طلب کی ہیں جو آج بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہنگائی سے وہ پریشان ہے، اور دوسری طرف جب آپ کی حکومت آتی ہے تو ایک وزیر کے ساتھ پروٹوکول چلتا ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی، ایمبولنس بھی، تو کیا آج خود کوئی ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو یقین ہو اور وہ کوئی تجاویز بھی دے؟ نہیں میرے بھائی، آپ کا جو جی بالکل، جی دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں میں ڈسپونڈنسی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ میں وزیر رہا ہوں، میرے ساتھ تو کبھی میرے قافلے میں نہ ایمبولنس چلی ہے نہ فائر بریگیڈ چلی ہے، اور میں 3-4 دفعہ وزارت کر چکا ہوں۔ میرے ساتھ تو اسلام آباد میں کبھی پولیس کی گارڈ بھی نہیں ہوتی، اکیلی گاڑی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو بلو بک ہے یہ ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے ہوتی ہے، یہ چیف پرائم منسٹرز کے لیے ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی ہے، اور وہاں پر اس ذات کا سوال نہیں ہے، اس آفس کا سوال ہے۔ آپ دیکھیے، خدا نہ خواستہ اب امریکہ میں ان کے صدر پہ حملے ہوئے ہیں، کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے کام کرے۔ یہ کوئی اس میں نہ عیاشی ہے، نہ کوئی VIP کلچر ہے، پوری دنیا کا یہ دستور ہے۔ جہاں پر ماحول پرامن ہے وہاں پہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم تو دہشت گردی کی دائیں بائیں پورے ایک فضا ہے اس کے اندر رہتے ہیں، لیکن کسی وزیر کے ساتھ نہ ایمبولنس چلتی ہے، نہ کسی وزیر کے ساتھ فائر بریگیڈ چلتی ہے۔ تو ہمیں لوگوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو بلا وجہ ہم کوئی غلط تاثر دیں۔ ہم نے جو کفایت شعاری کی مثالیں قائم کی ہیں، ہماری حکومت نے جو اخراجات میں کمی کی تھی اور جو سادگی اختیار کی تھی پنجاب کے اندر بھی اور وفاق میں بھی، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ہیلی کاپٹر کو یہ نہیں کہتے کہ اس ہیلی کاپٹر کا 1 کلومیٹر کرایہ جو ہے 8 روپے یا پتہ نہیں کتنے 55 روپے، تو ہم وہ ہیلی کاپٹر رائڈز لے کر لوگوں کو اپنی حکمرانی نہیں دکھاتے۔ ہم نے تو ہمیشہ سنگل ون ڈش پارٹی کہا، جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں کمی لے کر آئے، اور آئندہ بھی حکومت کے اخراجات میں کمی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں، دیکھیے پاکستان کا جو اس وقت المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو سول گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 550 ارب روپے۔ لیکن جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 5000 ارب سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج ہے وہ قرضوں کا بوجھ ہے، ہم نے اس سے نکلنا ہے، اور اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں پاکستان کی پیداوار کو بڑھانا ہے۔
پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، پاکستان کے اندر اپنی افرادی قوت کو بہتر کرنا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور اسی طرح قرضوں کے اس دلدل میں دھنس جائیں گے جس میں عمران خان صاحب پھینک گئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں میں لیے گئے ہیں. آج وہ قرضوں کا ایک دلدل ہے جس کے اندر ہم دھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکل سکتے ہیں ہم اور نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر امن کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، ملک کے انسانی وسائل کو ترقی دیتے ہوئے محنت کرنی ہوگی تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے، ہماری ایگریکلچر ماڈرنائز ہو، ہماری آئی ٹی سیکٹر ترقی کرے، ہماری انڈسٹری ورلڈ وائڈ کمپیٹیٹیو ہو اور ہماری ایکسپورٹس میڈ ان پاکستان کو ہم دنیا میں کوالٹی کا مارک بنائیں. یہی راستہ ہے جس پہ سب قومیں چلیے. بہت سیکورٹی وغیرہ کا عمل جاری ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کا بڑا بڑا عدالتیں وہاں پر کاغذ بھرے پڑے ہیں کہ اس قدر وہاں پہ لوگوں کو شکایات ہو رہی ہے کہ کہیں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کہیں پہ جمع نہیں کیے جا رہے، کہیں پہ ان کی سیکورٹی نہیں کی جا رہی. آپ بطور جماعت کے جنرل سیکرٹری کی کیا کوئی مطالبہ ایسا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوشل میڈیا پہ بہت غلط خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ پی ٹی آئی نے جمع کرائے ہیں. تو اگر ہر جماعت سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے جمع ہوئے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کا کیا رونا ہے؟ پھر کیا کہنا ہے کہ جی ہمیں کاغذ جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ اسی کے مینیفیسٹو کا ایک کوشچن ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم لائن بھی طے کی گئی ہے کہ کب تک یہ تجاویز لی جائیں گی اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا اور پھر کب اس کا؟ جی ہم انشاءاللہ جلدی، میرا خیال ہے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ 2nd ویک آف جنوری سے پہلے ہم یہ اس تک انشاءاللہ اسے لانچ کر دیں گے. لیکن جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے ہم نے اس میں قانون اور آئین کی حکمرانی کا ایک باب رکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری جو اس وقت کرائسس ہے وہ بڑی ملٹیپل ہے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے ریاست کے تمام ستون ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے وہ ایک ہارمنی کے اندر قدم سے قدم ملا کر آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں اور سب پاکستان کو ایک مل کر دھکا لگائیں اس کی معیشت کو تاکہ ہم اس لاک جام سے نکل سکیں. اور اگر ہم نے وہ آپس کا اعتماد بحال نہ کیا اور انٹرنل کانفلکٹ میں رہے تو ہم پھر ناقابل اصلاح بحران میں چلے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ خاص طور پہ جو پچھلا 4 سال 5 سال کا تجربہ ہوا ہے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان سب نے اپنے اپنے حصے کے سبق سیکھے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ سب اس ملک کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے اور جو 2018 کا اس ملک کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کا ری پلے نہیں ہوگا. تھینک یو.